اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم صدق اللہ العظیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے موقع پر جب احد کی لڑائی سے واپس آئے تو ظاہر بات ہے کہ احد کی لڑائی میں مسلمان کی ایک بڑی جماعت شہید بھی ہوئی اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی زخمی ہوئی اور سخت قسم کے زخم ان کو لگے تھے۔ لیکن جب واپس آئے مدینہ منورہ میں تو معلوم یہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کسی ذریعے سے ملی کہ ابو سفیان جو قریش مکہ کے اس وقت سردار تھے، وہ جب ان کی لشکر واپس جا رہی تھی مکہ مکرمہ تو راستے میں انہوں نے آپس میں سوچا، مشورہ کیا اور ایک بات سامنے لائی، کہنے لگے کہ اگر ہم نے مسلمانوں کو اتنی تکلیف بھی پہنچائی اور مسلمانوں کو اتنا زخمی اور اتنا قتل بھی کر دیا، ان کو شہید بھی ہو گئے، تو ہم اگر تھوڑا سا اور بھی زور لگا لیتے تو ہم مسلمانوں کو بالکل ہی ختم کر سکتے تھے، بہت آسان تھا۔ اس لیے کہ جتنی تعداد مسلمانوں کی تھی وہ سب بدر کے میدان میں جمع تھی، تو ان میں سے تو مسلمان جتنے بھی بدر نہیں احد میں وہ سارے جمع تھے، بدر میں بھی جمع تھے، لیکن یہاں احد کا تذکرہ ہے کہ احد کے موقع پر وہ سارے مسلمان جمع تھے، تو ان کو اگر تھوڑا سا زور ہم اور لگا لیتے تو ان کو ختم کر سکتے۔ یہ بات وہ کہہ رہے تھے آپس میں، اس کے لیے سوچ رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی واپس آئے، آج احد کے میدان سے واپس آ گئے، سارے زخمیں، سب کی زخمیں تازی ہیں۔ ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ کل صبح کو حمراء الاسد کے لیے دوبارہ نکلنا ہے اور وہ جو مشرکین ہیں ان کا پیچھا کرنا ہے کہ جو مکہ سے آئے تھے، تاکہ ہم ان میں سے بہت ساروں کو پکڑ لیں اور ان سے ان کو قتل کر دیں، یعنی ان سے ہماری لڑائی ہو۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط بھی رکھی، شرط یہ رکھی کہ ہمارے ساتھ صرف وہی لوگ جائیں گے کہ جو احد میں شریک ہوئے تھے، ان کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جائے گا ہمارے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے کہ احد میں جتنے شرکاء تھے وہ سارے کے سارے مخلص مسلمان تھے۔ اب وہ یہ ہوا کہ وہ سارے زخمی تھے، اکثروں کو زخمی لگے تھی، تو اس وجہ سے ان کے لیے انہوں نے بغیر کسی چون چرا کے اللہ اور اللہ کے رسول کی اس دعوت پر لبیک کہا اور اگلی صبح کو وہ سارے جانے کے لیے تیار ہوئے۔ حتیٰ کہ ہم نے علماء سے سنا کہ کچھ صحابہ تو وہ تھے کہ جو چلنے کے قابل بھی نہیں تھے، زخمی اتنی سخت لگی تھی، انہوں نے کسی دوسرے صحابی کی جو ان سے کم زخمی تھے ان کے ذمہ لگایا کہ ہمیں اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جاؤ، ساتھ نکالو اور لے جاؤ۔ تو یہ ہوا کہ پھر اللہ کی مہربانی ایسی ہوئی کہ وہ جو لشکر تھا وہ ان کے دل میں اللہ پاک نے رعب ڈالا۔ وہاں سے ایک کافر انہی مکہ مکرمہ سے ان لوگوں میں سے ایک آیا تھا، لیکن وہ مسلمانوں کے خیرخواہ تھے اور ہمدردی کا جذبہ رکھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ وہ واپس جا کر ان سے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر اور ان کے حوصلے کو دیکھ کر وہاں پر وہ جو کفار کی طرف سے جو سردار تھے، خاص طور سے ابو سفیان، ان سے عرض کیا، ان کو بتایا کہ آپ اس ارادے کو ترک کر لیں، مسلمانوں کے خلاف آپ نہیں لڑ سکتے، وہ تو آپ کی لڑائی کے لیے آ رہے ہیں، آپ سے لڑنے کے لیے۔ تو اس پر ان کے دلوں میں اللہ پاک نے رعب ڈالا اور وہ سارے کے سارے وہاں سے چلے گئے۔ لیکن جاتے جاتے یہ عبد القیس کا ایک وفد تھا، قبیلہ تھا، وہ وہاں سے جا رہا تھا، تو ان کے ذمے ابو سفیان نے ان سے بات کی، ان کو کہا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو ان کو بتا دینا کہ ابو سفیان اور مکہ کے کفار وہ آپ کے لیے جمع ہو رہے ہیں، بہت بڑا لشکر دوبارہ تیار ہو رہا ہے، آپ کے خلاف لڑیں گے۔ اور یہ اس لیے یہ بات کہی تاکہ مسلمانوں کے دل میں اس کی وجہ سے وہ ایک خوف سا پیدا ہو جائے اور مرعوب ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا کہ وہ مرغوب ہو جائے۔ جب ان کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ہوئی تو وہ سارے کہنے لگے حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہیں، جس کا اگلے آیات میں تذکرہ ہے۔ الذین استجابوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے پکار پر لبیک کہا، للہ، اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، ان کی پکار پر لبیک کہا، یعنی اس کی دعوت کو، اس کی بات کو مان لیا۔ جیسے ہی کہا اللہ نے، اللہ کے رسول نے کہ جنگ کے لیے نکلو، تو سارے کے سارے زخمی حالت میں بھی تیار ہو گئے نکلنے کے لیے۔ کوئی بہانہ نہیں کہ کل ہی تو آئے ہیں، اتنی تھکاوٹ
یہ تو جو لوگ جہادوں میں جاتے ہیں ان سے معلوم کر لو کتنی تھکاوٹ محسوس کر لیتے ہیں ایک جنگ پر، اور یہ اتنا سخت قسم کا جنگ کہ جو اس زمانے کا جنگ تھا اس میں تو ظاہر بات ہے کتنی تھکاوٹ، کتنی سختیاں، کتنی مشکلات کا سامنا کیا، اور پھر کیسے عجیب حالت کہ پھر پہلے فتح، پھر وہ فتح شکست میں تبدیل، پھر آخر میں اللہ پاک نے دوبارہ مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ تو یہ ساری صورتحال پر گزرنے کے باوجود یہ واپس آتے ہیں، اب تھوڑا سا آرام حاصل کرنے کے لیے اعلان ہو جاتا ہے کہ نہیں اگلی صبح کو پھر نکلنا ہے اللہ کے راستے میں۔ آج بدقسمتی سے مسلمان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا بھی ضروری ہے، یہ بات سمجھ میں اس کو نہیں آتی۔ کسی سے کہو یار نکلو اللہ کے راستے میں، پریشان ہو جاتے ہیں کیسے نکلو، اور اللہ کے راستے میں نکلو کا سے مراد اگر جہاد لیا جائے کہ جہاد میں اللہ کے راستے میں نکلو، اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ عام مسلمان سے میں بات کر رہا ہوں، عام مسلمان سے، ان سے کہو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو یہ تو موت ہے، وہ کہاں جا سکتا ہے وہاں۔ لیکن اگر اس سے کہو کہ نہیں سے روزہ لگا کر آؤ، تبلیغ میں جاؤ، وہاں کچھ کھا پی کر آ جاؤ گے، یا کچھ آپ کو اپنے مسلمان بھائیوں سے ملو گے، تلوار لے کر نہیں، بندوق لے کر نہیں، ان سے صرف بات کرنے کے لیے جاؤ، ان کو دعوت دو، دین کی، ایمان کی، کلمے کی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، جہاد کی، ان اعمال کی دعوت دو، ان کو اللہ کی طرف ان کو متوجہ کرو، آخرت کی فکر ان کو دلاؤ۔ اس کے لیے بھی مسلمان تیار نہیں، کہتے یہ بھی میرے ذمے کا کوئی کام نہیں ہے، میں تو اور بھی بہت سارا مصروف ہوں۔ اور وہاں پر اتنی زخمیں کھانے کے باوجود اعلان ہوتا ہے کہ وہی جائیں گے ہمارے ساتھ کی جو احد میں ہمارے ساتھ شریک تھے۔ پھر ہمراہ الاسد کے لیے بھی سارے صحابہ تیار ہو جاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ الذین، وہ لوگ، استجابوا کہ جنہوں نے دعوت کو قبول کیا، للہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخمیں لگی تھی، زخمیں پہنچی تھی، ان کو زخمی ہو گئے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے کہ جو ان میں نیک لوگ تھے، اور سارے محسنین تھے، فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوی والے ہیں، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ الذین، وہ لوگ، قال لهم الناس، کہ جب لوگوں نے ان سے کہا، وہ عبد القیس قبیلہ والوں نے ان سے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ تمہارے لیے تو لوگ جمع ہو گئے ہیں، تمہارے لیے لشکر بن رہے ہیں، فوج تیار ہو رہی ہے، فخشوہم، تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، اس کلمے نے تو، اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ ارے تم ہمیں دشمنوں سے ڈراتے ہو کہ دشمن سے ہم ڈریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وقالوا، اور کہنے لگے، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ انتہائی قیمتی کلمہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کسی نے بھی کسی غم میں جب اس کلمے کو پڑھا ہے تو اللہ پاک نے اس غم سے اس کو نجات ضرور دی ہے۔ یہ نقد انعام ہے اس کلمے کا۔ جس نے بھی کہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، حسبنا اللہ کہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے ڈرایا جاتا ہے، دشمن اکٹھے ہو گئے، سارے مل کر اتحاد بن رہا ہے۔ یہاں افغانستان کی بات ہے، یہ پرسوں کی، چند دن پہلے کی، وہ سارے اکٹھے ہو گئے، وہ دوستم اور وہ دوسرے امر اللہ صالح اور پتہ نہیں کون کون، یہ سارے اکٹھے اتحاد بنایا، ہم سب ڈٹ کر لڑیں گے۔ پھر اگلے صبح کو پھر پتہ چلا کہ وہ سارے بھاگ چکے ہیں، افغانستان کو چھوڑ چکے ہیں۔ ایسی شوشے چھوڑتے ہیں لوگ، ڈرانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اب کل پرسوں سے پھر خبریں شروع ہو گئی، احمد مسعود اور ان کے سارے لوگ جو جتنے بھی طالبان کے مخالف تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ اب کیا ہو جائے گا بھائی، کوئی خوف کی بات نہیں ہے۔ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ طالبان تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ان سے لڑنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ان سے ان علاقے کو لینا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم زبردستی لینا نہیں چاہتے، ہم ان کو بار بار موقع دے رہے ہیں۔ اس طرح کی کیفیات ہوتی ہے۔ مسلمان تو وہ تو ظاہر بات ہے بہت بڑا فرق ہے، ایک عقیدے کے تحت لڑ رہا ہے، اور دوسرا وہ پیسوں کی خاطر اور کسی اور کی غلامی میں اور اس کی کسی اور کے مفاد میں اس کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں دونوں میں تو بہت فرق ہے۔ وہ تو نوکر بن کر لڑتا ہے اور یہ مجاہد بن کر لڑتا ہے، تو دونوں میں فرق تو ہے۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کو جب کبھی، یہ آج نہیں کہا جاتا، امریکہ جب شروع میں افغانستان میں آیا، ہمیں یاد ہے کہ لوگ اس طرح کے جملے استعمال کرتے تھے کہ خبردار کوئی اونچی بات نہیں کہنی اپنے امریکہ کے خلاف، ورنہ یہاں وہ
سب کچھ وہ سنتے ہیں، جہاں کہیں بھی پورے افغانستان میں انہوں نے وہ ریڈار وغیرہ وہ چیزیں لگائی ہیں، ٹیکنالوجی کو لے کر آئے ہیں۔ اب کوئی چھپکے سے اپنے بند کمرے میں بھی ان کے خلاف بولے گا، اس کی بات کو امریکہ سنے گا اور ان کو دیکھے گا، اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ ساری وہ افواہیں تھی کہ جو ہماری میڈیا نے پھیلائی تھی، اور یہ ہر دفعہ میڈیا ایک کردار ادا کرتا ہے، بہت اچھا کردار ہے ان کا، اللہ ان کو برباد کر دے سب کو۔ وہ ان سب کا کردار ہے، وہ اس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں۔ فائدہ کیا ہو جاتا ہے کہ دشمن کی وجہ سے لوگ مرغوب ہو جاتے ہیں، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، کوئی ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے تو دور کی بات ہے، بات ہی نہیں کر سکتا ہوتا۔ یہ ساری فضا پہلے سے تیار ہو جاتی ہیں، وہ جیسے ہی آ جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ وہ پہلے سے لوگ اتنے بزدل اور اتنے وہ ڈرپوک بن جاتے ہیں ان کی باتوں سے، کہ وہ پھر وہ ان کے یعنی ان کی مقاومت نہیں کر سکتے، ان سے لڑ نہیں سکتے، ان کا مقابلہ کرنے کی ان میں پھر وہ طاقت نہیں رہتی۔ تو اس وجہ سے یہاں پر بھی ایسے ہی تھا کہ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ جن کو کہا گیا، لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے، تم سے لڑنے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، فخشوہم، تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھا دیا اس کلمے نے، اس بات نے، وقالوا، اور کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہیں اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، یہ سارے کے سارے ان کو نقد انعام کیا ملا اس کلمے کہنے کی وجہ سے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہنے کی وجہ سے ان کو نقد انعام ملا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی طرف سے یہ نعمت اور فضل کو لے کر واپس لوٹے کہ صحیح سلامت رہے۔ یہ نعمت ہوئی اللہ کی طرف سے کہ ان کو کوئی آگے مزید زخمیں نہیں لگی، کوئی تکلیف کچھ نہیں پہنچا، جنگ ہی نہیں ہوئی، وفضل، اور اجر اور ثواب بھی ان کو ملا۔ لم یمسسہم سوء، ان کو برائی نے چھوا تک بھی نہیں، کوئی برائی ان کے قریب تک نہیں پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کی رضا کو بھی حاصل کر لیا، کوئی تکلیف کوئی مشقت بھی نہیں پہنچی، کچھ بھی، بڑے آرام دہ سفر ہوا اور واپس آ گئے، اور وہ کافروں سے مقابلہ بھی نہیں ہوا، جنگ بھی نہیں ہوا، پہلے سے اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا اور وہ بھاگ چکے تھے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ جل جلالہ بڑے فضل والے۔ انما ذالکم الشیطان، اب غور سے سننا، یہ جو میڈیا ہے، یہ جو اس طرح کی خبریں پھیلاتا ہے، اس طرح کے لوگ ہیں، انما ذالکم الشیطان، یہ تو شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، کہ جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، تم ان سے نہ ڈرنا۔ یہ میڈیا والے یہ اپنے دوست امریکہ سے تمہیں ڈرائیں گے کہ یہ تمہارے خلاف یوں کرے گا یوں کرے گا، بعد میں اللہ پاک نے دکھایا کہ مجاہدین ان کے کمپین کے اندر، اور ان کی جو مسکنات عسکریہ ہے، ان کے جو معسکر ہے، ان کے بیچ میں جاتے ہیں، ان کو وہ نظر نہیں آتے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کون آ رہا ہے۔ ایک نہیں سینکڑوں واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں، ایک دو نہیں، سینکڑوں حالات اس طرح کے ہیں کہ ہر جگہ ان کے خلاف جب کہیں پر انفجار ہوتا ہے یا کوئی اور اس طرح کے حالات بنتے، وہ سارے کے سارے اس کی صورت یہی ہوتی کہ وہ مجاہدین ان کے کیمپوں میں، ان کے جو فوجی چھاونیاں ہوتی تھی اس کے بیچ میں جا کے وہاں پر وہ سب کچھ کر لیتے، اور یہ ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک پہلے سے بتا چکے ہیں کہ یہ شیطان ہیں کہ جو اپنے دوستوں سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، فلا تخافوہم، تم ان سے نہ ڈرنا، وخافون، مجھ ہی سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ یہ قیامت تک کے ایمان والوں کو پیغام ہے کہ تم ان سے نہ ڈرنا۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور وہ لوگ تمہیں غمگین نہ کر دے، پریشان نہ کر دے جو کفر میں دوڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کفر کے لیے، ان کی ساری باغ دوڑ کفر میں ہیں۔ انہم لن يضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الاخرہ، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی حصہ نہ ہو آخرت میں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہو۔ ان الذین اشتروا الکفر، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کو خریدا، بالایمان، ایمان کو بیچ کر، لن یضر اللہ شیئا، اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ آپ خود سوچیں یار، یہ لوگ جو افغانستان کو ابھی موجودہ حالات میں اتنے ساری فتوحات ہونے کے باوجود، اتنی اللہ کی رحمت متوجہ ہونے کے باوجود، یہ لوگ جو جا رہے ہیں وہاں افغانستان کو چھوڑ کر، اور امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور کہاں کہاں کے ویزوں کی، وہ سفارت خانوں کے باہر ویزوں کے انتظار میں ہیں اور ان کی منتیں کر رہے ہیں۔ پرسوں ایک عورت کو دیکھا، وہ امریکی فوجی، وہ اس کو
اس طرح یوں اٹھا کر اس کو دیوار سے اس طرف لے کر جاتا ہے، اور وہ ایئرپورٹ کی طرف یعنی اس کو امریکہ لے جانے کے لیے اس کی دیوار پلانگ کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ دل روتا ہے یقین مانو اسی حالت کو دیکھ کر۔ یہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کو خرید لیا اور ایمان کو بیچ ڈالا۔ لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز گمان نہ کرے، خیال نہ کرے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لہم، کہ ہم اس بات کی وجہ سے کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، ان کو ڈیل دیتے ہیں، خیر لانفسہم، کہ ہمارا ڈیل دینا ان کو یہ ہم ان کے نفسوں ان کے لیے بہتر ہوگا۔ انما نملی لہم، نہیں، ہم تو ان کو مہلت اس لیے دیتے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ یہ گناہ میں اور بڑھ جائے، ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ گویا یہ 178 اور 189 ان دو آیات میں اللہ جل جلالہ نے ایک دو شبہوں کا جواب دیا ہے۔ ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کے اگر علم میں ہیں کہ یہ کافر ہیں اور یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کو اتنی ساری آسائشیں دے کر دنیا میں کیوں دیتے ہیں اللہ پاک، اور پہلے سے اللہ پاک ان کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک تو کافروں کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں آخرت میں تو کوئی حصہ ہے نہیں ان کا، پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا۔ اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جو اور زیادہ نعمتیں بڑھا کر دنیا میں مل رہی ہے، اور ان کی زندگی اور وسائل اور اسباب والی زندگی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں اللہ پاک ان کو دے دیتے ہیں دنیا کی زندگی میں، یہ اس لیے ہیں تاکہ اور گناہ میں بڑھے اور گناہ میں بڑھے، پھر آخرت میں جب ان کو پکڑیں گے اللہ پاک تو وہ پکڑ بہت رسوا کن پکڑ ہوگی اور بہت سخت پکڑ ہوگی اللہ پاک کی ان کے لیے۔ تو اس کا جواب اللہ پاک نے دیا، وما کان اللہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں تاکہ یہ گناہ میں اور بڑھ جائیں، ولہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ پاک ایسے نہیں ہیں کہ چھوڑ دے ایمان والوں کو علی ما انتم علیہ، اس حال پر کہ جس حال پر تم اب بھی ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ جدا کر دے خبیث کو طیب سے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ پاک ایسا بھی نہیں کرتے کہ تمہیں مطلع کر دے غیب پر، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ پاک پسند کرتے ہیں اپنے رسولوں میں سے، غیب کی خبر اگر اللہ کو بتانی ہو تو اس کے لیے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کو پسند کر دیتے ہیں۔ یہاں شبہ یہ تھا کہ ایمان والے جو ہے، یہ اگر واقعی ایمان والے ان کے لیے اللہ پاک نے جنت کے وعدے ہیں، ان سے نصرت کے وعدے ہیں، تو پھر ان پر اتنی مصیبتیں اتنی تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں بھی ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ پاک جانچنا چاہتے ہیں تاکہ ایمان والے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کون پکا کھرا مسلمان ہے اور کون منافق ہیں اور کمزور قسم کا ہے کہ وہ پھر وہ پٹی سے اتر جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک اس کو جاننے کے لیے، اور یہ پھر اللہ پاک چلو پھر صبح یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر یہی بتانا تھا تو اللہ پاک ایسے ہی آرام سے بتا دیتے، اس میں اتنی مشقتیں ان مصیبتوں میں، تکلیفات میں، پریشانیوں میں مسلمانوں کو مبتلا کرنے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ تو اس شبے کا جواب اللہ پاک نے اس لیے اس انداز سے دیا، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ پاک غیب کی خبریں تمہیں ہر خبر نہیں بتاتے تمہیں، لیکن اللہ پاک جس خبر کو بتانا چاہتے ہیں اس کے لیے اللہ پاک نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ اپنے رسولوں میں سے جس کسی کو چاہتا ہے اس کو پسند کرتا ہے تاکہ اس کو غیب کی خبر بتا کر وہ پھر آگے تمہیں بتا دے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کر لو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، اور ہرگز خیال نہ کرے وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں اس میں کہ جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل میں سے، اپنے مال میں سے، جو مال اللہ پاک نے ان کو دی ہے اس میں بخل کرتے ہیں، هو خیر لهم، یہ ہرگز گمان نہ کرے، خیال نہ کرے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، عن قریب ان کو توق بنا دیا جائے گا ان کے لیے جس چیز کی بخل کی ہے انہوں نے، یوم القیامت، قیامت والے دن، ان کا گلے کا توق بنے گا جن چیزوں پر انہوں نے بخل کی ہے، قیامت والے دن وہ چیزیں ساری ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو بخل سے مراد ہے یہ ان چیزوں میں بخل ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے، جیسے اللہ نے حکم کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، اب زکوٰۃ ادا نہیں کرتا،
حدیث پاک میں اس حدیث کی تشریح آتی ہے، جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا اس کو اللہ جل جلالہ قیامت والے دن اس کے مال کو وہ ایک سانپ کی طرح بنا دے گا، اور وہ سانپ اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، جو اس کو پکڑ کر اس کو نوچے گا اور اس کو کہے گا کہ میں وہ تمہارا مال ہو کہ جس کا تم نے بخل کیا تھا، تم ادا نہیں کرتے تھے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہی میراث آسمانوں کی اور زمینوں کی، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جل جلالہ تم جو اعمال کرتے ہو اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو گویا جن چیزوں کا آپ نے بخل کیا ہے اس سے خیال نہ کرنا کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جس طرح بہت ساری چیزوں کا حکم کیا ہے کہ کہاں خرچ کرو مال کو، کہاں نہ کرو، وہاں اللہ جل جلالہ نے بہنوں کو، عورتوں کو اور بیویوں کو ان کے حقوق بھی اللہ پاک نے ان کے حصے بھی مقرر کیے ہیں میراث میں، کہ جس میں تقریباً ہمارا اکثر معاشرہ ایسا ہے کہ وہ اس کو ادا کرنے سے بہت یعنی کتراتا ہے، اس کو ادا نہیں کرتا، حالانکہ وہ حرام ہے، اس کا کسی اور کا مال ہے، ڈاکہ ہے اس کے مال پر، بہن کا مال یہ ڈاکہ ہے کہ اس کو لیا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کہیں بہت سارے دیندار طبقہ بھی وہ اس عمل کو نہیں کرتا، بہت سارے خیرات کرے گا، بہت سارے صدقات کرے گا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جہیز میں بہت کچھ دیا، پہلے تو جہیز کا رسم کیسا ہے اس کا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہے کس حیثیت کا، لیکن جہیز کا مال آپ نے بہت کچھ اور بھی دیا ہے، بہت کچھ دیا ہوگا اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، لیکن یہ ہے کہ یہ تو ایسا ہوا کہ کوئی آدمی ہے اس نے تہجد کی نماز پڑھی، اشراق کی نماز بھی پڑھی، بہت کچھ کیا، نوافل پڑھے، لیکن فرض کی نماز ہی چھوڑ دی اس نے، صبح فجر کی نماز اس نے چھوڑ دی، حالانکہ اس کو تہجد کی نماز پہ اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اس کو اس پر اجر ملے گا کہ وہ فجر کی نماز پڑھ لیتے، تو فجر کی نماز کو چھوڑ کر کہ وہ فرض ہے۔ اسی طرح سے ان بہنوں کا حق، یہ ان کا حق ہے اور یہ شرعی حق ہے، اس کو نہیں دیتے۔ بھائی کو حق دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اسے ڈر لگتا ہے، بھائی کو حق نہ دو تو پھر پتہ چلے گا کہ تمہاری کیسی پکڑ ہوتی ہے، لیکن بہن کو حق نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا کہ بہن سے ڈر ہی نہیں لگتا، بہن پکڑتی نہیں ہے، وہ بیچاری تو معاف کر دیتی ہے، کہتی ہے کوئی بات نہیں ہے، میرا حصہ ہے بھائیوں کے لیے معاف، تو بھائی ایسا کوئی معاف نہیں ہے، ان کا حق ہے، شرعی طور پر ان کے حق کو جدا کیا جائے، شریعت علماء سے مسئلے معلوم کیے جائے، ان کا کتنا حق بنتا ہے یہ ان کو ان کا حق دے دیا جائے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن کے صحیح احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے، نہیں دیں گے تو پھر قیامت والے دن اس کے لیے تیار رہنا کہ وہ آپ کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اور وہ سانپ کی شکل میں ہوگا، آپ کو ڈسے گا، آپ کو کاٹے گا یہ مال، اور کہے گا کہ میں وہی مال ہوں کہ جس پر تم نے بخل کیا تھا۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی، سب کو اللہ پاک سارے مسلمانوں کو اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم کم از کم اس مسئلے کو بہت زیادہ یعنی اس کا اہتمام کے ساتھ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، کہ جس طرح ہم اور حقوق کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی بہنوں کا اور اپنی بیویوں کا اور اپنے بیٹیوں کا، ان کے حقوق کا بھی ہم خیال رکھیں، ان کی جو حقوق شرع نے مقرر کیے ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔